ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ شراب پی کے نماز میں آ جاتے، پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو کہا کہ اس وقت تک نماز میں نہ آؤ جب تک تمہیں نہ پتا چل جائے کہ تم کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا اللہ سے مانگ رہے ہو. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، ایک بندہ نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو معنی مفہوم آتا نہیں ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے نماز میں، معنی مفہوم آتا نہیں ہے، تو وہ دعائیں تلاوت وہ پڑھ کے اس کو کیسے مزہ آ رہا ہے، اس کو کیسے لذت محسوس ہو رہی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. میرے صحابی نماز ایسے پڑھا کرو جیسے ایسے شخص کی طرح کہ جس کو یقین نہیں ہے کہ میں دوسری نماز پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں. بڑا آسان فارمولہ رسول اللہ نے دے دیا نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنے کا. ابو ایوب انصاری کو رسول اللہ نے نصیحت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا اذا قمت فی صلاتک، جب تم نماز میں کھڑے ہو نا، فصلی صلاۃ مودع، تو ایسے نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو. جب زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو یہ فیلنگ ہوگی تو پھر اچھے طریقے سے پڑھے گا. اور نبی اسلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتی، جب کوئی شخص نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے، لحری ان یحسن صلاته وصلی صلاة الرجل لا يظن انه يصلي غیرها، تو پھر وہ اپنی نماز بڑی توجہ سے پڑھتا ہے. میرے صحابی نماز ایسے پڑھا کرو جیسے ایسے شخص کی طرح کہ جس کو یقین نہیں ہے کہ میں دوسری نماز پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں. اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. اور نماز میں پانچویں چیز نوٹ کیجئے گا، اگر آپ خشوع خضوع کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا، لڑائی کرنی ہوگی. اس کا کام ہی ہے کہ میں نے اس کی نماز میں اس کو خلط ملط کرنا ہے. اور اس کا اللہ کو چیلنج بھی تھا، سورہ نساء میں آتا ہے، نوٹ کیجئے گا اس کے الفاظ. اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس نے کہا یا اللہ میں ان کو پھسلاؤں گا، ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان کو کسی طرح بھی شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. اس کی یہ چال ہے. اس لیے جب نماز میں کھڑے ہیں تو یہ آپ یہ سوچے سمجھے کہ وہ کر رہا ہے اپنا کام، وہ آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے اپنا وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ نے اس کے ساتھ جب لڑائی اس طرح کرنی ہے، جیسے نبی اسلام نے فرمایا ان الشیطان یاتی احدکم فی صلاتہ، تم میں سے کسی شخص کے پاس اس کی نماز کے دوران شیطان آتا ہے اور اس کے کان میں آگے کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، وہ واقعہ یاد کرو، وہ بات یاد کرو، وہ بات. ایسی باتیں نبی اسلام نے فرمایا لما لم یذکر قبل، ایسی باتیں جو اس سے پہلے اس کو یاد ہی نہیں تھیں، کئی سالوں سے بھولی ہوئی تھیں، وہ نماز کے اندر یاد کرا رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لڑنے کا طریقہ جو سکھایا، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو العاص آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں کہ توجہ نہیں رہتی، کوئی انہماک نہیں رہتا، خیالات بڑے آتے، کیا کروں؟ نبی اسلام نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے. ابلیس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی نا شیطانوں کی، مختلف شیطانوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، تم نے یہ کام کرنا، تم نے یہ کام کرنا. نماز کے دوران جس نے وسوسے ڈالنے ہیں اور نمازیوں کو پریشان کرنا، اس کا نام خنزب ہے. تو کہا اس کے پناہ مانگو، کیسے؟ اللہم انی اعوذ بک من خنزب. اتنا پڑھ کے بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دیجئے. یقین کیجئے زندگی میں آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، پہلے بڑے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اتنا پڑھ کے دھتکارنے سے اس کے بعد اتنی توجہ آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے. چھٹی چیز نوٹ کیجئے گا، آخر میں بات ختم کرتے ہیں. نماز کے اندر آپ نے خشوع خضوع اختیار کرنا ہے، تو سب سے اہم چیز میں نے آخر میں اس لیے رکھی کہ سب سے اہم ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کا معنی مفہوم آتا ہو. پتہ ہی نہیں ہے مفہوم کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے مطلب کیا ہے. جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ شراب پی کے نماز میں آ جاتے، پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو کہا کہ اس وقت تک نماز میں نہ آؤ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں نہ پتہ چل جائے کہ تم کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا اللہ سے مانگ رہے ہو. اس لیے نماز کا ترجمہ جو ہے وہ آنا چاہیے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے انی لاتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تعویلہ کیف یلتذ بقراءتی. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، ایک بندہ نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو معنی مفہوم آتا نہیں ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے نماز میں، معنی مفہوم آتا نہیں ہے. کیف یلتذ بقراءتی، تو وہ دعائیں تلاوت وہ پڑھ کے اس کو کیسے مزہ آ رہا ہے، اس کو کیسے لذت محسوس ہو رہی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. امام نے جری تبری کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو کسی طرح بھی نماز کے اندر اس کا خشوع خضوع اور نماز کے اندر اس کی توجہ نہیں بنے گی جس بندے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا مفہوم نہیں آتا. اس لیے نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، اور اس کے بعد نماز کے اندر جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آنا چاہیے اور ان کا مفہوم آنا چاہیے. اور سب سے اہم نسخہ یہ ہے
جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، زبان پر جو کلمات ہوں، دماغ اور دل میں اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سوچ رہے ہوں اور اپنے رب سے بات کر رہے ہوں اس انداز میں، یہ پھر طریقہ ہے نماز میں خشوع و خضوع لانے کا، نماز میں توجہ لانے کا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم اب جب اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں، یقین کیجیے عمر گزر گئی ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن ابھی تک ہمیں نماز پڑھنے کا ول نہیں آیا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، نماز کے اندر توجہ و انہماک پیدا فرمائے، اور نماز اللہ ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور یہ دعا دل سے کرنی چاہیے، یا اللہ زندگی کی آخری نماز بھی با جماعت خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔